ناظرین، ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریا چناب کے کنارے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں پنجابی اکثریت سے بولی جاتی ہے۔ پنجابی کا لہجہ ملتانی ہے جو کثرت سے بولا جاتا ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد، تحصیل جلال پور پیروالا شامل ہے۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی۔ سنسکرت زبان میں آباد ہونے کو آسام کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام والی احسان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالیت اور ان کے وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور مولتان نام پڑ گیا۔ مالی قوم کا دارالخلافہ تھا۔ انگریزوں کے دور میں والی مولتان کی وجہ سے تسمیہ بولا جاتا تھا، یعنی سورج کا مندر۔ جب محمد بن قاسم نے شہر کو فتح کیا تو وہ مندر کی جگہ مسجد بنائی گئی، لیکن اس مندر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح ہے۔ گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھ پائی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ اس وقت مالی قوم آباد تھی، جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری فوج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس دوران سکندر کے کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی تک پیوست ہو گیا۔ اس کے باوجود یہ نکل نہ سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ ہم کچھ دنوں بعد مولتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا انتقام لیا، شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو مولتان سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 970 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ مولتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری بمطابق 175 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر مولتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان گولی لگنے کے بعد شہید ہو گیا اور اس کے خاندان نے اپنا پابند بنا لیا۔ پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں نے مولتان مسلم سلطنت کا حصہ بنایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مکمل طور پر مولتان پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، ملتان ایک شہر ہی نہیں، ایک تہذیب اور ایک سلطنت کا نام ہے۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں، جن میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاؤالحق، یہی نہیں دامن حضرت بی بی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، حضرت غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیر غائب اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ ملتان شہر کے قدیم دروازوں کے نام بھی کچھ یوں ہیں کہ حرم دروازہ، پاک دروازہ، بوڑ دروازہ، دلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان شہر کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہ کھانوں کی دلدادوں کا شہر ہے۔ یہاں پر بہت ہی قسم کے لاجواب کھانے اور سوغاتیں مشہور ہیں، جن میں ملتانی سون حلوہ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ملتانی قدیم تہذیب جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، بلیو پوٹری جو پوری دنیا میں مشہور ہے،